السلام علیکم جی، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انفیکٹ نیا تو نہیں ہے، پرانا ٹاپک ہی ہے جس پہ میں آلریڈی پارٹ 1 اور پارٹ 2 بنا چکا ہوں۔ انفیکٹ ہم سر گنگا رام کی لائف کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کی کنٹریبیوشنس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، اور پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں نے کافی تفصیلات آپ سے شیئر کی ریگارڈنگ ہز اچیومنٹ اینڈ ہز کنٹریبیوشن ان دی آرکیٹیکٹ ان دی ماڈرنائزیشن آف ماڈرنائزیشن آف دا سوسائٹی ان ہز ٹائمس۔ کس طرح سے انہوں نے ڈفرینٹ آرکیٹیکٹس کی بنیاد رکھی، سڑکوں کی بنیاد رکھی، اریگیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کیا، اور انفیکٹ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے اپنی زمین تک دے دی ایک کالج کی تعمیر کے لیے۔ پارٹ 3 کے اندر ہم کچھ اور تفصیلات جانیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، مجھے سپورٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بھی ریکویسٹ کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انگیجمنٹ بڑھے اور مجھے موٹیویشن ملے ٹو میک گڈ کانٹینٹ فار یو۔ اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دیٹ۔ لوگ جو ہیں کامنٹیٹرز سر گنگا رام کو اپلاڈ کرتے ہیں اس بات پہ بھی کہ ان کا جو ویژن تھا وہ اتنا ڈائیورسیفائڈ تھا کہ انہوں نے جو ہے سنگل ہینڈیڈلی جو ہے وہ جب انہوں نے انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی تو انہوں نے انوائرمنٹ کو کنزرو کرنے کی بھی تھاٹ کو پرزرو کیا، جو کہ آج کے آرکیٹیکچرز کے اندر جو ہے آرکیٹیکٹس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور 1920s کے اندر جو ہے ان کے دل میں تھاٹ آئی کہ جب بھی کچھ ڈیزائن کرنا ہے تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ آس پاس درخت ہوں۔ اب اسی مناسبت سے جو لاہور میں مال روڈ کے ساتھ ایک ٹھنڈی سڑک مشہور ہے جس کو ٹھنڈی سڑک کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی اس کے ارد گرد جو ہے وہ بہت سارے درخت ہیں، اور اس جگہ پہ بھی جو ہے وہ ٹیمپریچر گرمیوں کے اندر بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے بیکاز آف ہیونگ سو مینی ٹریز اراؤنڈ اٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ جو ہے اس کا آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرنے میں بھی سر گنگا رام کی کنٹریبیوشنز ہیں۔ آج بھی اگر آپ اس بلڈنگ کو دیکھیں تو ریڈ برک سے بنی ہوئی وہ بلڈنگ جو ہے ایک طرح سے پرانے ٹائمز کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پٹھان کوٹ سے امرتسر تک کا ریلوے ٹریک ہے اس کو بچھانے میں بھی سر گنگا رام کا بہت ہاتھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کبھی سڑک سے ٹریول کیا ہو لاہور سے تو آپ کو ساہیوال کا شہر دیکھنے کو ملے گا جو کہ پہلے بالکل اجاڑ اور بنجر ہوا کرتا تھا، اور تقریباً 50,000 ایکڑ زمین سر گنگا رام نے خریدی انگریزوں سے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اتنا زبردست کینال سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا کہ وہاں پہ بالکل بے جان زمین کو سرسبز اور تازہ کر دیا، اور وہاں پہ فصلیں اگائیں، اور لوگوں کو ایک طرح سے بالکل ان کا جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ بہت سارے کامنٹیٹرز جو ہیں وہ سر گنگا رام کو اس بات پہ بھی اپلاڈ کرتے ہیں کہ ساہیوال کا شہر، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے 50,000 ایکڑ زمین جو ہے انگریزوں سے خرید کے وہاں پہ جو ہے اریگیشن کا کینال سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اور وہاں پہ ایک دم خوشحالی آ گئی اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، جبکہ وہ شہر پہلے بنجر ہوا کرتا تھا۔ ابھی بھی آپ اگر وہاں پہ ساہیوال میں جا کے کسی سے پوچھو کہ گنگا رام کون تھا تو موسٹلی لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں جو ہے وہ تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اور تاریخ میں ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اور چونکہ ساہیوال کے اندر جو ہے غریب لوگ، ان کو اریگیشن کا اتنا نالج نہیں تھا، لیکن سر گنگا رام کے ویژن نے ان کو جو ہے وہ امپاور کیا۔ اور یہ بات بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو وہاں پہ ساہیوال میں سب سے پہلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ جو ہے انٹروڈیوس کروانے میں بھی جو ہے وہ سر گنگا رام کی بڑی کنٹریبیوشنز رہی ہیں، تاکہ جو ہے وہاں پہ بجلی پیدا ہو، اریگیشن کا نظام بہتر ہو، اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا وہاں پہ۔ تاریخ میں اتنی کنٹریبیوشنز کرنے کے بعد سر گنگا رام کے بارے میں بہت سارے کامنٹیٹرز یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے منحاصر القوم ایک طرح سے ان کو پوری طرح سے بھلا دیا، اور ہم نے ان کو جو انہوں نے کنٹریبیوشنز کی سوسائٹی کو ماڈرنائز کرنے میں اور انڈسٹریلائز کرنے میں، ہم نے ان کو کیا صلہ دیا؟ ہم نے یہ صلہ دیا کہ 1947 میں جب بہت زیادہ دنگے فساد ہو رہے تھے، رائٹس ہو رہے تھے، اور ہندو مسلم میں بہت زیادہ تضاد تھا، اور یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے جو ہے وہ جہاں پہ بھی جس خطے میں جس ریجن میں اگر کسی ریجن میں ہندوؤں کی تعداد کم ہوتی تھی تو ان پہ اٹیک ہوتا تھا، اگر کسی ریجن میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی تو ان پہ اٹیک ہوتا تھا۔ تو مسلمان اور ہندو میں اس قدر رفٹ چل رہی تھی اور اتنا تناؤ تھا کہ جو سر گنگا رام کا اسٹیچو تھا مال روڈ کے اوپر، جو بت تھا، اس کو ایک ہجوم نکلا، رائٹس ہوئے وہاں پہ، اور کافی غصے کے اندر جو ہے لوگوں نے کسی نے ان کے بت کے اوپر جو ہے وہ تارکول ملا، کالک ملی، کسی نے جوتوں کا ہار پہنایا، کسی نے کچھ کیا،
تو لیکن اس اسنا میں گولیاں بھی چلیں، اور منٹو صاحب لکھتے ہیں کہ اس تمام سینیریو کو اپنی کتاب میں جو ہے وہ لکھتے ہیں، جس کو آپ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب زخمی لوگ زخمی ہوئے وہاں پہ گولیاں چلنے کی وجہ سے، تو ان کے علاج کے لیے ان کو سر گنگا رام ہاسپٹل ہی لے کے جایا گیا. یعنی کس قدر منافقت کی بات ہے کہ ہم نے جس شخص کی کنٹریبیوشنز اتنی زیادہ رہی ہیں، جس نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، جسٹ بیکاز اس کا ریلیجن ڈفرینٹ تھا یا اس کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ تھی، ہم نے اس کی کنٹریبیوشنس کو بالکل بھی ریگارڈ نہیں کیا. اور انفیکٹ جذباتیت میں آ کے جو ہے لوگوں نے، اور کم عقلی کے اندر ان کے بت کو جو ہے وہ اتنا ریڈیکیول کیا. اور ایونچولی جب ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، یعنی وہ زخمی ہوئے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ علاج کے لیے اسی شخص کے ہاسپٹل میں گئے جو اس شخص کا بنایا ہوا تھا. بہت سارے انٹلیکچوئلس نے، بہت سارے ادیبوں نے، بہت سارے شاعروں نے سر گنگا رام کی تعریف کے اندر بہت زیادہ کچھ لکھا. اور بہت سارے لوگوں کا شمار اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے جو ہے اس طرح سے تعریف کی ان کی کہ اگر کسی کو جان دینی پڑے سر گنگا رام کے کسی انسان کے لیے، تو وہ اس کو سر گنگا رام کے لیے دینی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے سیلف لیس اپروچ کے ساتھ لوگوں کو سرو کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. بہت سارے برٹش کے لوگوں نے، جیسے سر میلکم ہیلی ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ تعریف کی سر گنگا رام کی کنٹریبیوشنز کے اوپر، ان کی کامیابیوں کے اوپر، ان کی سکسیسز کے اوپر، اور انہوں نے جس طرح سے ڈیولپمنٹ کی، سوسائٹی کی، انفراسٹرکچر کی، اس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ ہی از اے سیلف میڈ مین. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تاریخ کے اندر جس نے جو ہے وہ بہت ایک سیلف لیس اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو لیڈ کیا اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا، تو وہ سر گنگا رام ہی ہو سکتے ہیں. اور جنہوں نے اپنے کام کی جو سہرا بندی ہے وہ کبھی، یا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کبھی خود نہیں لیا، بلکہ سوسائٹی میں لوگوں کے اندر بانٹ دیا. تھا میری ویڈیو کا پارٹ 3، جس میں نے کچھ اور تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا سر گنگا رام کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں، اور بہت سارے لوگوں کی، جو ادیبوں کی اور ریناؤنڈ پرسنالٹیز نے جو ریمارکس پاس کیے ان کی پرسنالٹی کے اوپر. پارٹ 4 کے اندر میں کچھ اور تفصیلات آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو موٹیویٹ کریں ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل، تاکہ گرو کرے یہ اور مجھے موٹیویشن ملے ٹو میک گڈ کانٹینٹ فار یو گائز. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.